honorary consul general, and so much more. A writer, an acclaimed writer now, mashallah. Distinguished dignitaries on my left, خواتین و حضرات, اور مجھے یہاں بہت سے ہیروز بھی نظر آ رہے ہیں. اصلاح الدین صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, نہال ہاشمی صاحب, سراج الدین عزیز صاحب معروف بینکر اور یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور بہت سے اور اکمپلشڈ سوسائٹی کے اور جن کی بڑی خدمات ہیں اس معاشرے میں, وہ سب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. تمام خواتین و حضرات, السلام علیکم. سچ اے پلیئر اینڈ آنر, میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم اس کتاب کی تقریب رونمائی میں اکٹھے ہوئے ہیں. کتاب انسان کی بہترین دوست ہے, اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ نصاب کے اوپر کام کروں, تو بہت دہائیوں کے بعد 2013 سے 18 جب میں وفاقی وزیر تعلیم تھا, تو ہم نے نصاب پہ آفٹر مینی ڈیکیڈس اس کو جب ریڈو کیا, امپروو کیا. ہم نے کوشش کی کہ بچوں کے بھاری بستے کم کر کے نالج انٹینسٹی کم کی جائے, اور بچوں کو لائف لانگ لرننگ کے جو طریقہ کار ہے اور لائف لانگ لرننگ کی جو عادت ہے وہ انکلکیٹ کریں. اور وہ اسی سے ممکن ہے کہ انسان سیکھ کرتا رہے اور سیکر بن کے کتاب سے دوستی لگائے, پڑھنے سے دوستی لگائے, چاہے وہ ای بکس ہوں, چاہے وہ ریٹن میڈیا میں ہوں, اور اس کے لیے اس کا ایسی دوستی ہو کہ وہ ماں کی گود سے لحد تک ایک لائف لانگ لرنر بن جائے. تو کتاب سے دوستی ہم سب کے لیے باعث تقویت ہے. اور یہ بات بہت تشویش طلب ہے کہ پاکستان میں جو پر کیپٹا یا جو ہماری ریڈنگ ہیبٹس ہیں, دا نمبر آف بکس پر پرسن از ریڈنگ ان اے ایئر, اس میں ہم کئی اقوام عالم سے پیچھے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں تو اس میں بہت آگے ہونا چاہیے تھا. بہرحال تو اس لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ کتاب کی بات کی جا رہی ہے اور کتاب کی رونمائی کی تقریب ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے زیبا بختیار صاحبہ بیٹھی تھیں, وہ جا چکی ہیں, لیکن میری شاید ان سے ایک ہی فارمل ملاقات ہے, اینڈ پرہیپس دیٹ میٹنگ ٹوک پلیس ان 2013 جب وہ میرے پاس تشریف لائیں. پارلیمنٹ میں بھی منسٹرز کے آفس رہتے ہیں, تو مجھے ایک ایم این اے نے انٹروڈیوس کرایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات کرنا چاہتی ہیں, اینڈ شی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آن ایجوکیشن. اپنی کوئی ٹی وی سیریل ایسی کرنا چاہتی تھی جس میں تعلیم کو فوکس کیا جائے. تو وی ڈسکسڈ ایٹ لینتھ کہ ہم ان کو کیا سپورٹ دے سکتی ہے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن, اور اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. تو جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے ایک بات کی, کہنے لگیں کہ یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ زیبا بختیار صاحبہ, کہنے لگیں کہ منسٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, جس کام کے لیے میں آئی تھی وہ تو آپ سے تفصیل میں بات ہو گئی, لیکن میرا ایک کنسرن ہے. میں اپنے بیٹے کے لیے قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے فکر مند ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس مدرسے میں بھیجوں یا کس جگہ سے مولوی صاحب کو بلاؤں. اتنے سیکٹس ہیں اور بہت سے پرابلمز ہیں. تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ دے, اور اس میں ریلیجس ایجوکیشن اور بالخصوص قرآن پڑھایا جانا چاہیے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے لیے بھی کوئی قاری صاحب کو بلانا پڑتا ہے یا فکر کرنی پڑتی ہے, اور بہت سے لوگ کر بھی نہیں سکتے. تو اس چیز پہ میں پہلے بھی فکر مند تھا. ان کی بات میں کچھ ایسا اثر تھا کہ اٹ گاٹ می موونگ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک کام کرایا. ہم نے وفاقی دارالحکومت میں اور پنجاب حکومت میں, اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی, تو ادھر جب قرآن کریم کو لازمی تعلیم برائے مسلمان بچوں کے لیے, جس میں ناظرہ قرآن یعنی کہ سمپل قرآن پڑھنا پہلی سے 5ویں تک لازم کیا, اور 6ٹھی سے 12ویں قرآن کا آسان ترجمہ کیا, تو اور اس کے لیے قانون پاس کیا اور وہ شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہمارا قبول ہو گیا تو اس میں ایک حصہ زیبا بختیار صاحبہ کا بھی ہوگا, اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور بہرحال ہم سب جو کرتے ہیں اس میں بہت سے مشاہدے اور بہت سی باتیں بڑا گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں. اس سے یاد آیا کہ ابھی اشتیاق بیگ صاحب جب ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ وہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں لیٹ آیا ہوں. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت پہ پہنچوں, لیکن ابھی پی ٹی آئی نے آج ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے
جو گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے وہ کر رہے ہیں. اور چند دن پہلے جب انہوں نے احتجاج کیا تھا تو ٹائروں کو آگ لگا کر گورنر ہاؤس کے اندر بھی پھینکے تھے, ٹائروں کو آگ لگا کر گورنر ہاؤس کے 150 سال پرانے گیٹ کو ساتھ ٹچ ہو کے اس کا پینٹ وغیرہ بھی اڑ گیا, اور وہاں پہ بھی تھا, اور پھر گیٹ کو توڑنے کی بھی کوشش کی, اور گیٹ کے اوپر پھلانگ کے اندر آنے کی کوشش کی, اور گیٹ کے اوپر بھی چڑھے ہوئے کئی مناظر آپ نے شاید میڈیا پہ دیکھے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں, کیونکہ ہم اس کی کچھ سیکیورٹی ارینجمنٹس باقی چیزیں دیکھ رہے تھے, میں تو یہاں موجود ہوں, اس دن میں وہاں پہ تھا اور میری فیملی بھی وہاں پہ تھی, آج ہم وہاں پہ نہیں ہیں. میں 2 دن سے آیا ہوا ہوں, میری کل رحیم یار خان میں کچھ میٹنگز تھیں, اس کے بعد میں یہاں کراچی پہنچا, میری چیف منسٹر بلوچستان سے بھی ایک میٹنگ ہوئی, آج صبح گورنر سندھ سے بھی ملاقات تھی, آج صبح میں انڈس ہاسپٹل بھی گیا ٹو ایکنالج اینڈ تھینک the wonderful philanthropic effort which is taking place. Indus Hospital is doing incredible work. چاولہ صاحب کی دعوت پہ اور باقی بھی ہمارے وہاں پہ جو بزنس مین ہیں. تو اینی ہاؤ میری کچھ مصروفیات کراچی میں تھیں, تو پھر آج کی سیکیورٹی کے لیے کچھ انسٹرکشنز دینی تھیں. زندگی بہت عارضی ہے, ہمارے عہدے اس سے بھی زیادہ عارضی ہیں, لیکن کچھ ایسٹس ہیں ہمارے قومی. گورنر ہاؤس لاہور کچھ دن پہلے سراج الدین عزیز صاحب کو میں وزٹ دے رہا تھا, تو ہم اس کمرے میں گئے جو 1590 میں مغل ایرا میں بنا تھا, بعد میں پھر اس میں کچھ ایڈیشن ہوئی اور وہ سکھ رجیم میں ایکسپینڈ ہوا, پھر برٹش کلونیل ٹائمز میں مزید اس میں ایکسپینشن آئی. آج گورنر ہاؤس میں چغتائی آرٹ کے نادر نمونے موجود ہیں, وہاں پہ استاد اللہ بخش کے نادر نمونے موجود ہیں, کچھ ایسی پینٹنگز ہیں وچ آر ویلیوڈ ایٹ مور دین $1 million ایچ, جو آج کل کرسٹیز میں اس کے ساتھ کی جو پینٹنگ استاد اللہ بخش کی ابھی آکشن ہوئی ہیں, وہ کوئی 25 کروڑ روپے کی ایک پینٹنگ بنتی ہے. لیکن یہ ہمارے قومی ورثہ ہے اور چیزیں ہیں. میں نیشنل کالج آف آرٹس کے ساتھ مل کے کوشش کر رہا ہوں. تو اینی ہاؤ یہ جو بلڈنگز ہیں یہ ملکوں کی, ریاستوں کی ایک نشانی ہوتی ہیں, اور ہم تو چند دن کے لیے وہاں پہ. آئی ہوپ کہ سینیٹری پریویلز اور وہ کچھ غلط نہ کرے, لیکن چند دن پہلے انہوں نے بہت غلط کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی میں جب آنے سے پہلے خبریں دیکھ رہا تھا تو اسلام آباد میں پتہ لگا کہ کئی لوگوں کی فلائٹس مس ہو گئی ہیں, وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے, راستے میں درخت کاٹ کے گرا دیے گئے ہیں اور تخریب کاریاں کی جا رہی ہیں. بہرحال دس از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. اینی ہاؤ آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں بیگ صاحب, آئی گاٹ لٹل لیٹ. ان کی کتاب جو ہے آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کریں تو بہت خوبصورتی سے انہوں نے ان آرڈر جس طرح اپنے کالمز کو پبلش کیا ہے, یا ان کی کرونالوجی یا ان کی جو آرڈر بنایا ہے, میں نے ان سے پوچھا تو نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ اسپیکس والیومس. سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کا جو روح پرور منظر اندرون جانے کا, تو وہ بڑا ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے. کس طرح دعا سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا اور کیسے راستے بنتے چلے گئے. تو دیٹس انسپریشنل فار آل آف اس کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ جو ہے وہ رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے, ہمیں چیزیں بھی عطا فرماتا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر یہ پہلا کالم ہونا ان کی دین سے محبت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت, اس کا بھی اظہار کرتی ہے. کتاب میں جگہ جگہ عشق رسول کی بات بھی آپ کو ملتی ہے. پھر اپنے والدین کی اور بالخصوص والدہ کے حوالے سے جو یہ ٹچنگ باتیں ملتی ہیں, تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کئی درجے والدہ کے اور ایک درجہ والد کا ہے, اور والدہ کی ساتھ تو والدہ کی دعا میں بھی بڑا اثر ہے, وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. پاکستان کے ہیروز کا آپ کو ذکر ملتا ہے, کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بات ہوتی ہے. وہ پرسنالٹیز جو پاکستان کی عوام جن کے لیے محبت اور پیار اور ان کے ساتھ ایک درد دل رکھتی ہے پاکستان کی عوام, جیسے عافیہ صدیقی کے بارے میں آپ کو کالم ملے گا, آپ کو جنید جمشید کے بارے میں کالم ملے گا, آپ کو بہت سی اور چیزیں اور اس کے اندر ڈیٹیلز ملیں گی, اور ان کی ایفرٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ صرف گفتن شنیدن برخاستن نہیں ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عافیہ صدیقی جو ہے صرف اس کے لیے بس اچھے خیالات رکھ کے اس کا اظہار کر دیا, بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ پریگمیٹک اپروچ لیتے ہوئے
ان کی بہن کے ساتھ مل کے انہوں نے یہاں کس طرح ایفرٹ کو لیڈ کیا, کس طرح مزار قائد پہ ان کو ساتھ لے کر گئے, اور کیا کس طرح کراچی بلایا, یا آپ کو اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے آپ کو بہت ساری ایفرٹس ملیں گی کہ مشال ملک کس طرح یہاں آئیں, یاسین ملک اور ان کی یاسین ملک کی فیملی اور باقی لوگ. تو آپ کو ایک پریکٹیکل اپروچ بہت ساری چیزوں میں نظر آئے گی کہ ہاؤ ہیز بین انسپریشنل. اور بالکل صحیح کہا آپ نے, آپ جب پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے, اینڈ یو برنگ دوز ایکسپیرینسز بیک اینڈ شیئر اٹ بیک پاکستان کے عوام کے ساتھ. آپ نے ایک ایسا اخبار چنا جس کی سرکولیشن بھی اچھی ہے اور پاکستان کے طول و عرض میں وہ پڑھا جاتا ہے, تو لوگوں تک بھی پہنچتا ہے, اور کتاب کی صورت میں سمجھتا ہوں لائبریریز اور بہت سے اور قارئین تک یہ باتیں پہنچیں گی. تو آپ اپنے ساتھ بہت سے انٹرسٹنگ انٹرنیشنل ایکسپیرینسز شیئر کرتے نظر آتے ہیں, کہیں پہ ایڈونچرز, کہیں پہ مختلف حالات, اور پھر کئی چیزوں کو آپ ریلیٹ کرتے نظر آتے ہیں ود آور اون گراؤنڈ ریالٹیز, اور ہمارے اپنے جو معروضی حالات ہیں اس میں کیسا ہونا چاہیے. تو یہ بھی سیاحت کو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست کو بھی جو ہے اس کا بھی احاطہ کرتے نظر آتے ہیں. تو بہت شکریہ. آئی تھنک دس از اے ونڈرفل ایفرٹ. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کا احاطہ کیا ہے. میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کی طرف سے. صرف ایک چیز کی مجھے تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی کہ آپ کے جو کالمز ہیں, آئی ووڈ ہیو لو ٹو سی کہ ہر کالم کے ساتھ اس کی تاریخ جب وہ پبلش ہوا تھا یا آپ نے لکھا تھا وہ بھی اگر لکھ دیا جاتا کتاب میں, تو سم ٹائمز اٹ ہیلپس کہ آپ نے کس سال میں, کس مہینے میں, کن حالات کے تحت وہ کتاب کے اندر وہ کالم لکھا. اور مے بی اگر وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ تو شاید میں اسے مس کر گیا ہوں, تو آئی ایم سوری فار دیٹ, بٹ آئی ٹرائیڈ لوکنگ فار اٹ بٹ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ ون. اور آپ نے والدہ کے ساتھ محبت میں اس کتاب کو اپنے والدہ کے نام کیا, یہ بھی ایک بہت بڑی ورچو آپ نے شو کیا. تو آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے وفاقی حکومت نے آپ کے لیے ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا ہے. عنقریب انشاءاللہ اٹ ول بی بیسٹورڈ آن ہم, اور وہ ہم سب کے لیے آنر ہوگی. آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہمیشہ کام کرتے نظر آتے ہیں, اور بہت سے حوالوں سے آپ کی کنٹریبیوشنس. اور نن لیس ہاؤ کین آئی اینڈ مائی ورڈس وداؤٹ مینشننگ میک اے وش فاؤنڈیشن. میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی جب کچھ ماہ پہلے گورنر ہاؤس لاہور میں ہم نے ہوسٹ کیا, اور میک اے وش فاؤنڈیشن کے وہ بچے جو کوئی مختلف کیموتھراپی سے گزر رہا تھا, کوئی کس طرح کی بیماری میں تھا, ان کے لیے آپ نے جو ارینج کی اور ان کے چہروں پہ جو اسمائلز آئیں. تو پلیز کیپ اٹ اپ, اینڈ ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو ڈو مور فار سچ چلڈرن. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ معزز خواتین و حضرات. گورنر پنجاب. اور ساتھ ہی جب وہ ٹریولنگ کرتا ہے تو اس کی مشاہدات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ کمپیئر کرتا ہے کہ جس کنٹری میں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ کیا لیکنگ ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا کی چیزیں بھی وہ اپنے قاریوں کے سامنے کھول کے رکھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے. تو ان دونوں چیزوں میں پڑھنے کا شوق میری والدہ محترمہ نے مجھے بچپن سے مجھے اور اختیار صاحب کو دیا, اور ٹریولنگ کا شوق مجھے ڈیولپ ہوا, اور اب تک میں کوئی 60 کنٹریز کا وزٹ کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. جب کہیں سے ہو کے آتا ہوں تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی اور جگہ پہ جاؤں, کسی اور جگہ کو جا کے وزٹ کروں, اور معلومات اس سے آپ میں ہوتی ہیں. اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, بزنس کو بھی ٹائم دیتے ہیں, ساتھ ہی آپ موروکو کے اعزازی کونسل جنرل بھی ہیں, اور اس کے اندر بھی کافی مصروفیت رہتی ہیں. میک اے وش فاؤنڈیشن کا ذکر یہاں پہ سب لوگوں نے کیا ہے, کیونکہ مجھے ہمیشہ بہت بڑی سپورٹ ملی ہے میرے دوستوں کی طرف سے. جب میں نے اس ادارے کو شروع کیا, یاسین ملک صاحب کی طرف سے, چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. کمشنر کراچی صاحب کو میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جب کووڈ آیا تو بچوں کی وشز بڑھ گئیں,
اور ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہو گئی. میں نے کمشنر کراچی صاحب سے ذکر کیا کہ بچوں کی وشز اکومولیٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور کمشنر صاحب نے اپنے گھر پہ ایک فنڈ ریزنگ کا انتظام کیا، اور اللہ نے اتنی زیادہ فنڈ ریزنگ وہاں سے ہمیں ہوئی کہ وہ تمام بچے جو بیمار بچے یا کرٹیکلی ایل بچے جو اپنی وشز کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے، آپ یقین کریں کہ وہ سب ان کی وشز پوری ہو گئیں. تھینک یو کمشنر صاحب، آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اور چیف سیکرٹری صاحب، یو آر آلویز ویری کائنڈ ٹو می. تو ذکر یہ ہو رہا تھا کہ ان تمام چیزوں میں اگر ٹائم مینجمنٹ جو ایک سبجیکٹ ہے اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو میں کر رہا ہوں. کہ میں کالم کے لیے بھی سنڈے کو جب آپ لوگ لیٹ سو کے اٹھتے ہیں، میں صبح جلدی اٹھ کے 4 گھنٹے مجھے لگتے ہیں کالم لکھنے میں، اور میں تھوڑا جلدی اٹھ جاتا ہوں. اور سنڈے میں جیسے ہم چاہیں تو دیر تک سو سکتے ہیں، بٹ آئی پریفر دیٹ یہ 4 گھنٹے میں کالم رائٹنگ میں کروں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ کالم اخبار میں چھپتے ہیں اور لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس کو. اور آج کل کچھ لوگ اگر میرے سے متفق نہیں ہیں تو پھر ہمیں کچھ ہارڈ ورڈس بھی جو ہیں وہ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. میں اپنے ریڈرز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ٹائم نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجھے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور میری حوصلہ افزائی بھی اس چیز سے کرتے ہیں. اور اس سے میرے لکھنے میں ایک بہتری روز بروز آ رہی ہے. آج میں اپنے پرانے 16 سال پہلے لکھے ہوئے کالمز کو جب میں کرتا ہوں کمپیئر، تو میں دیکھتا ہوں کہ آج میرے قلم میں زیادہ پختگی ہے. جس طرح ایک والدین کے لیے اس کے تمام بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکلی پیارے ہوتے ہیں، اس طرح ایک کالم نگار کے لیے بھی جو کالم اس نے سب لکھے ہیں وہ اتنے ہی امپورٹنٹ اس کے لیے ہوتے ہیں. تو ایک کالم کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کتاب میں لکھا ہے. جب بھی میں اور اختیار بھائی اپنی والدہ کو عمرہ کرانے لے کے جاتے تھے تو اکثر دل میں یہ حسرت ہوتی تھی کہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو خانہ کعبہ کے اندر جا کے اس کو اندر سے دیکھتے ہیں. اور کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سعادت مجھے اور میرے بھائی کو بھی ملے گی. اور ایک بار ہمیں سعودی گورنمنٹ کا وہاں سے ہمیں بلاوا آیا کہ آپ اور اختیار صاحب کچھ سال قبل غسل کعبہ کی تقریب میں آپ مہمان ہوں گے سعودی حکومت کے. ہم گئے اور میں نے 45 منٹس خانہ کعبہ کے اندر گزارے ہیں. اور نہ صرف خانہ کعبہ، جو میں نے حال تحریر کیا ہے کہ میری کیا کیفیت تھی جب میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا. میرے پیر جو تھے وہ کانپ رہے تھے. ایک رات پہلے میں نے اتنی ساری دعاؤں کو یاد کیا تھا کہ میں جا کے خانہ کعبہ کے اندر یہ دعائیں مانگوں گا، اور وہ سب دعائیں میں وہاں پہ جا کے بھول گیا. جب داخل ہوا تو بس آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ بہہ رہے تھے. اور پھر میں نے عبادت کی. خانہ کعبہ کے اندر ایک جگہ ایک مارکنگ ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور اتفاق کی بات کہ مجھے وہاں پہ جگہ مل گئی. میں نے وہاں پہ جب نفل پڑھے تو سجدے میں جا کے میں نے اس جگہ کو اپنی زبان سے چاٹ لیا جہاں پہ حضور نماز پڑھا کرتے تھے. کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی ذرات پڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب میرے جسم کے اندر چلے جائیں. اور یہ میری اس پہ میں نے کالم تحریر کیا جسے بہت لوگوں نے پسند کیا. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میک اے وش کے بچوں کی میں خواہشات پوری کرتا تھا اور اللہ نے میری خواہش کو پورا کیا. تو ہمیشہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کے یا اپنے دوسرے لوگوں کے چہروں پہ خوشی لائیں اور میں تمہارے چہرے پہ خوشی لاؤں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے میری میک اے وش میں جتنی بھی میں نے محنت کی ہے وہ اس کا صلہ مجھے اس صورت میں دیا کہ مجھے ایک موقع ملا سعادت کا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے میں نے 15 منٹ جو تھی وہاں پہ میں نے عبادت کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جنگ گروپ کا بھی بہت زیادہ
शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने सबसे बड़े अखबार के अंदर लिखने का, और ख़ास तौर पे कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की कि कहाँ पहले मेरी आदत ये थी कि कॉलम हमारे बड़े लंबे हो जाते थे, बाद में पता लगा कि अब ऐसा हो जाता है कि लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं अगर आपके कॉलम बहुत बड़े हों, तो इतने होना चाहिए कि छोटे भी नहीं हों और इतने बड़े भी कॉलम नहीं लिखें कि लोगों की इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। आखिर में एक बार फिर सब मेहमान खुसूसी साहब का, गवर्नर साहब का, कि गवर्नर साहब आपने हमेशा मेक ए विश को बहुत सपोर्ट किया है। लास्ट टाइम हमने कोई 25 बच्चों की ख्वाहिशात जो थी वो गवर्नर हाउस में हमने पूरी की थी, और आपने उसके अंदर हमें बहुत सपोर्ट किया था, बच्चों को बुलाया था। और एक बार सब आप लोगों का भी, जितने भी दीगर मेहमान हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इस खुशी के मौके पे आप लोगों ने मेरी हैप्पीनेस को, खुशी को शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कर सकते, कम से कम मेरे अंदर वो सलाहियत मौजूद नहीं है। तो मैं किताब के बारे में तो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा। मैंने अभी सरसरी तौर पे यहीं बैठ के किताब की थोड़ी सी वर्क गर्दानी की है, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जितने मौजू इस किताब में अहाता किया है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने, उससे अंदाज़ा होता है कि इनका मुताल्ला कितना वसी है। और एक अच्छी किताब लिखने के लिए मुताले के साथ साथ मुशाहदे की वसअत की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी इनमें माशाल्लाह बेइंतहा मौजूद है। और फिर एज़ ए बिज़नेसमैन जो तजुर्बात इन्होंने ज़िंदगी में हासिल किए हैं, और जितना ज़्यादा इनको लोगों के साथ मिलने का और उनके साथ ताल्लुकात रखने से जो भी तजुर्बात ज़िंदगी में हासिल हुए हैं, माशाल्लाह इन्होंने कोशिश की है कि उसके नतीजे में एक बामानी और एक ऐसी किताब तहरीर करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। वैसे तो ये जो पूरा इस वक्त माहौल है, ये भी मेरे ख्याल एक जो मामूल से हटके है, क्योंकि किसी भी बिज़नेसमैन के घर पे किसी तख्लीकी किताब की रहनुमाई जो है वो भी एक कोई रूटीन का अमल नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने न सिर्फ अपने बिज़नेस पे तवज्जो दी, बल्कि कोशिश की कि अपनी ज़ात से लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ायदा पहुँचाएँ। किताब लिखना भी उसी अमल का हिस्सा है, क्योंकि उसके ज़रिए आप अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात लोगों के साथ शेयर कर। इंटरनल और पाकिस्तान के बैरूनी ममाल के साथ जो ताल्लुकात हैं इसके ऊपर द बेस्ट थिंग दैट आई सॉ इन हिज बुक कि इनकी जो अकीदत है फॉर अवर रिलीजन, फॉर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा का बार बार ज़िक्र, मेरा ख्याल है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इतनी दफ़ा इस किताब के अंदर मौजूद है कि यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दुरूद शरीफ से भरा हुआ है। बार बार हर पेज पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ से भरा हुआ है। आपको यही चीज़, मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ यही चीज़ हो रहा तो आई थिंक आप द राइटिंग स्टाइल, फ्लो इन हिज राइटिंग, उर्दू, ब्यूटीफुल उर्दू आपकी है। आई वॉज रियली, अब जैसे वो कह रहे थे पहले कि एक बिजनेसमैन के लिए यह सोचना कि वी विल बी राइटिंग so many good pieces of literature, I think it's a big achievement for him. Or again, it's a big learning for everyone who ever reads his articles. I have been reading his articles in newspaper, but the compilation was, देख के मुझे खुद भी हैरत हुई कि how beautiful he can write, mashallah. He has been a known figure all over the city, all over the country, and even beyond. He has been performing his duties as Honorary Consul General, looking at the commitments. It's very surprising that he takes time to write and sit down and write on these topics. और जो ग्रिप है इनकी, मैं बार बार देख रहा था कि इंफॉर्मेशन जितनी मौजूद है उन आर्टिकल्स के अंदर, for that you need to study a lot. It's not just writing a piece of
literature or 2-3 pages, but for that you have to read a lot. ज़्यादा नहीं, फजर का वक्त तो ले ही लूँगा। तो आप सोचोगे भाई छोड़ने का क्या लेंगे, तो छोड़ने का ये है कि भाई मैं आप लोगों को जल्दी छुट्टी कर दूँगा। मैं ये किताबें अक्सर बेशतर मैं देखता हूँ कि इनके अखबार में आते हैं और आते हैं, दोनों के दोनों लिखते हैं। मैं मलिक बरादरी का सरदार हूँ, सरदार जी नहीं। मुझे भी ज़रा शौक़ हुआ कि यार हम भी कुछ लिख लिखा के कुछ करें। हमें 3 साल हो गए किताब लिखते हुए। कभी बेटा काट देता है, कभी हमारे मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, वो भी बहुत हमारे अजीज दोस्त, उनको मैं भेजता था भाई ये मैंने लिखा है, कभी वो काट देते थे। वो काटते काटते अभी तक 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई हमारी। तो शुक्र है मुझे नहीं काटा, से मेरे बाल ही काटवा दिए, बाकी मुझे छोड़ दिया। वैसे मैं हैरान इस बात में भी हुआ कि चूँकि मैं मेक के विषय बहुत ही, मैं एज ए मेंबर भी हूँ। जब इनके मैंने ये बुक देखी आज, और उसमें मुझे एहसास हुआ नहीं ये तो बड़े ही माशाल्लाह प्रोफेशनल राइटर और सारी चीज़ें, और मुझे ये भी बुक में देख के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने ये डेडिकेट अपनी वालदा को करिए। और हम जब ये सारी चीज़ें करेंगे और हम जब इसमें जिस तरह इन्होंने कश्मीर के मुतालिक और सारी जगह इसमें लिखा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि हमें भी सारी चीज़ें इसमें, बिज़नेस तो हम लोग करते ही हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक बिज़नेस बरादरी से और मैं एक एपेक्स बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मगर हमें साथ साथ जिस तरह इश्तियाक भाई को मैंने देखा कि सोशल कामों में आगे वास्तगी आपको उन किताब में और उस तहरीर में नज़र आती है। उससे भी ज़्यादा उम्दा बात जो मुझे लगी वो ये इज़ द वैरायटी ऑफ द टॉपिक्स दैट हैव बीन कवर्ड। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है या जो ओपिनियन राइटर होता है या जो मेरे और इश्तियाक जैसे लोग हैं, मेरा भी दिल चाहता है मैं कहूँ मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, वो गुफ्तगू कर रही होंगी तो 100 से ऊपर चले गए होंगे इश्तियाक साहब, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास आर्टिकल्स आते रहे। बट हैविंग 95 आर्टिकल्स इज़ नॉट ईजी। फिर तमाम के तमाम जंग ग्रुप के साथ पब्लिश हुए, हमें पता है कि उस ग्रुप की एक क्रेडिबिलिटी है। फिर उससे भी उम्दा बात कि इन्होंने इस किताब को आप दोनों का गठजोड़ क्या है?